مفتی صاحب، میں نے سنا ہے کہ نماز نہ پڑھنے والے کے رزق میں تنگی و بے برکتی ہوتی ہے، کیا یہ سچ ہے؟ اور گھر میں ایک بھی فرد بھی بے نمازی ہو تو کیا اس گھر میں برکت نہیں ہوگی؟ دوسرا سوال یہ کہ زکوٰۃ نہ ادا کرنے والے کی ملکیت غالب کیا حرام ہوگی؟ یہ حرام کی جیسے ہوگی یا پھر صرف بے برکتی ہوگی؟ یہ جو آپ نے پوچھا ہے کہ نماز نہ پڑھنے والے کے رزق میں تنگی اور بے برکتی ہوتی ہے، یہ بات ٹھیک ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، خود بھی نماز کی پابندی کرو۔ آگے اللہ نے فرمایا لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے، نحن نرزقک، ہم آپ کو رزق عطا کرتے ہیں۔ یہ جو اس آیت میں پہلے حکم ہے کہ خود بھی نماز پڑھیں، گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیں، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں رزق دیتے ہیں، ہم تم سے رزق مانگتے نہیں۔ ان دو باتوں کا آپس میں کوئی جوڑ نظر نہیں آتا بظاہر۔ تو یہ جو دو باتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں جوڑی ہے نا، اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو آدمی خود نماز پڑھتا ہو، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتا ہو، گھر میں نماز کا ماحول بنانے کی کوشش کرتا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا نحن نرزقک، ورنہ اس آیت کے ساتھ اس کا کوئی جوڑ بنتا نہیں ہے۔ تو اسی کو اگر سامنے رکھا جائے تو اگر ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، ظاہر ہے کہ بے برکتی تو ہوگی، وہ بے برکتی اولاد میں بھی ہوگی، وہ بے برکتی زندگی میں بھی ہوگی، وہ بے برکتی رزق میں کے اندر بھی ہوگی۔ تو اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ گھر میں بے برکتی آتی ہے۔ اور جو آپ نے دوسرا سوال کیا ہے کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کی ملکیت غالب پوری حرام، تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس کے سارے پیسے حرام ہیں۔ ہاں، اس کے اندر جتنے پیسے زکوٰۃ کے ملے ہوئے وہ پیسے حرام کے، یعنی اس میں زکوٰۃ، اس میں حرام کی آمیزش ہے، حرام مال اس میں مکس ہو گیا ہے، مل گیا ہے، مخلوط ہو گیا ہے، یہ ہم نہیں کہیں گے کہ اس کا سارا مال۔ لیکن یہ حدیث میں آتا ہے کہ اس طرح کا حرام مال، یعنی زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کے مال میں جب یہ زکوٰۃ کے پیسے ملتے ہیں اور اس کسی اور کا حق اس کے پیسوں میں آیا مستقل رہتا ہے، تو یہ اس کے ان پیسوں کو بھی ہلاک کرنے کا بعض اوقات ذریعہ بن جاتا ہے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، خیریت سے ہو؟ میں شاہ نواز ہوں انڈیا سے۔ میں بیکری میں کام کرتا ہوں اور کیک میں جاندار چیزوں کی پکچرز بنائی جاتی ہیں، ان کا کیا حکم ہے؟ بنا سکتے ہیں یا نہیں؟ اور اگر بنایا ہو تو اس کی آمدنی ہوگی، اس کا یوز کرنا جائز ہے؟ میں نے پہلے مسئلہ پوچھا تھا، پھر جواب نہیں ملا، مہربانی کر کے آپ جواب دے دیں۔ دیکھیں، یہ جو اس کا تعلق اس سے کہ وہ جو آپ جاندار کی تصویر بنا رہے ہیں وہ سائز اس کا کیا ہے۔ اگر چھوٹی موٹی تصویر بنا رہے ہیں، سائز کا کیک ہے، یعنی اگر کوئی آدمی کھڑا ہو کے اس کو دیکھے وہ واضح نظر نہ آئے، چھوٹی موٹی تصویر ہو، تب تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن اگر بہت بڑے سائز میں آپ اس کو بنا رہے ہیں اور کوئی آدمی کھڑے ہو کر بھی اس کو دیکھے، وہ زمین پہ رکھا ہو، اس کے اندر آنکھ، کان، ناک، یہ ساری چیزیں واضح ہو رہی ہوں، تو ایسی صورت میں اس کا بنانا ٹھیک نہیں ہے، اور اس کی جو اس کا بنانا ٹھیک نہیں ہوگا تو اس کی آمدنی اتنا جو حصہ ہے وہ بھی آپ کے لیے وہ آمدنی بھی ٹھیک نہیں ہوگی۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال ہے، ہمارے امام صاحب داڑھی نہیں رکھتے ہیں، بالکل شیو کرتے ہیں، کیا اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ راشد خان انڈیا راجستھان سے۔ دیکھیں، داڑھی شیو کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ حدیث شریف میں صراحتاً حکم ہے کہ داڑھیاں بڑھاؤ، مونچھیں کم کرو، مونچھیں پست کرو۔ تو آپ کسی ایسی مسجد میں نماز پڑھیں جو آدمی داڑھی شیو نہ کرتا ہو۔ بہرحال اگر جماعت نہ مل رہی ہو تو جماعت چھوڑنے سے بہتر ہے کہ اس کے پیچھے پڑھ لیں، لیکن کوشش یہ کریں کہ آس پاس اگر تھوڑی مشقت کر کے جا سکتے ہیں جماعت میں شریک ہونے کے لیے تو جماعت کہیں اور کریں، ایسے امام کے پیچھے نماز نہ پڑھیں۔ مفتی صاحب، آپ سے سوال کیسے کریں؟ محمد نہال خان آگرہ انڈیا سے۔ سوال پوچھنے کا یہی طریقہ ہے، جہاں آپ نے کمنٹ کیا یوٹیوب پر، اسی کمنٹ میں کہیں جا کے آپ سوال لکھ دیں، انشاءاللہ وہ سوال ہم تک پہنچ جائے گا۔